حضرت ابوبکر صدیق کو جہاں پر بہت سارے فضائل و کمالات حاصل ہیں، ان فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اور اطمینان کا اظہار فرمایا۔ سورہ الحجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، پہلی دو آیتیں کس کے اعمال ضائع؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی مرحلے پر، کسی وقت، کسی آن، کسی لمحے اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پہلی بات یہ کہ کسی مرحلے میں میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اب دوسری بات، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي، دیکھو میرے رسول کے سامنے بلند آواز سے نہ بولنا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، رسول سے آگے بڑھ گئے، اعمال ضائع، سمجھ رہے تھے عبادت کر رہے ہیں، رسول کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول کو نماز پڑھانے والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر آگے رسول سے چلے جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن رافضیوں نے اس کو بھی قابل طعن بنایا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 کو پیش کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آگے جو نبی سے بڑھے گا، نبی کے سامنے جو آواز بلند کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، اب حضرت ابوبکر صدیق نے چونکہ نماز پڑھائی ہے، نماز کے اندر تلاوت بھی کی، لہٰذا ابوبکر کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ اس رافضی کے اعتراض کا خلاصہ ہے۔ یاد رکھیں اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں تو اس حکم کے خلاف نہیں کرنا، رسول اللہ کہیں راہ پر جا رہے ہیں تو اسے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، رسول اللہ کو پکارتے وقت ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو، رسول اللہ کی مجلس میں شور نہیں کرنا، آواز بلند نہیں کرنی، بلکہ آج بھی روضہ رسول پہ آیت لکھی ہوئی ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي، آج بھی وہی ادب احترام روضہ رسول کے سامنے کرنا ہے۔ بلکہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حدیث کا سبق ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی شور و غل نہیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی توہین نہ ہو جائے۔ اس کا یہ حقیقی مفہوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، رسول اللہ نے نماز پیچھے پڑھی، ابتدا کی، صاحب شریعت سمجھتے ہیں کہ ابوبکر صحیح ہیں، اس وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آج کے رافضی کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ نبی سے آگے بڑھ جائے تو نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ رسول اللہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کو علم نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، حضرت علی کو علم نہیں تھا، یقیناً تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، آپ خوش ہوئے کہ میرے بعد میری امت کو سہارا دینے والا، سنبھالنے والا ابوبکر صدیق ہے، آپ انتہائی زیادہ خوش ہوئے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جو فضیلت کی دلیل ہے، اور اسی فضیلت کو حضرت علی المرتضیٰ جس کے متعلق تمہارا عصمت و امامت کا عقیدہ ہے، انہوں نے بھی مانا ہے اور اس کو فضائل میں شمار کیا ہے۔ تمہاری کتاب ہے ثقیفہ و فدق جس کے صفحہ نمبر 49 پر ابو بکر الجوہری لکھتا ہے وَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ اسی طرح غایت المرام و حجت الحسام کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340 پر سید ہاشم بحرانی نے لکھا ہے قال علی والزبیر ما غضبنا الا فی المشورہ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ وَهُوَ حَيٌّ۔ حضرت ابوبکر کے فضائل گنواتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اس حال میں کہ رسول اللہ زندہ تھے، اور یہی عبارت الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہرا کے صفحہ نمبر 166 پر الفاظ موجود ہیں، اور یہی الفاظ شرح نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل گنواتے ہوئے یہ فضیلت گنوائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اب دیکھیں یہ فضیلت کی بات تھی، مقام و مرتبے کی بات تھی، لیکن رافضیوں نے اس کو قابل طعن بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پہ اعتراض کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے اور آواز بلند ہو رہی ہے تو یہ توہین میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابی بن کعب سے کہا جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے قرآن سنایا ہے، رسول اللہ نے سنا ہے، ظاہر آواز سے پڑھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی، مسجد کے اندر مشورہ طلب کیا تو سب صحابہ نے مشورہ دیا، جن میں حضرت علی بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا، کیا معاذ اللہ حضرت علی کے اعمال ہبط ہو گئے، ضائع ہو گئے؟ قطعاً نہیں۔ جو یہ عقیدہ بنائے بدبخت ہے، ذلیل ترین انسان ہے۔ اسی طرح حضور کے حکم سے حضرت ابوبکر نے امامت کروائی ہے، نماز پڑھائی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کی دلیلیں ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا، میرے بعد امت کے امام آپ ہیں، اور خود نماز پڑھ کے اطمینان کا اظہار فرمایا، یہ تو فضائل و کمال کو نکھارتی ہے، یہ قابل طعن کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب اندھوں کو سورج بے نور نظر آئے تو سورج کا کیا قصور؟ ان کو صحابہ کے فضائل نظر نہ آئیں، سمجھ نہ آئیں تو ان کا اپنا قصور ہے، حضرت ابوبکر صدیق یا صحابہ کا